کر لیں. جب تک ہم اولیاء اللہ علی جیسے اولیاء اللہ کی صفات میں نامتناہی صفت کو محسوس نہ کر لیں، ہم رب علی کا سجدہ کیسے کریں؟ شاعر اپنے شعر سے پہچانا جاتا ہے، خطیب اپنی تقریر سے پہچانا جاتا ہے، مصنف اپنی تصنیف سے پہچانا جاتا ہے، خدا محمد و علی سے پہچانا جاتا ہے. خدا عالم ہے، بے شک عالم ہے. ہم کیسے سمجھیں خدا عالم ہے جو ذات بھی نظر نہیں آتی؟ یعنی کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں بچوں اور جوانوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخصیت نظر آئی، دور ہی سے دیکھا، کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. علم قیافہ میں مشق ستم کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ہاں کہ معلومہ دیکھا کبھی چہرے مہرے سے، چال ڈھال سے، لہجے سے تو لگ رہا ہے بہت بڑا اسکالر ہے یہ شخص، اور کبھی کبھی جا کے قریب گفتگو کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ واہ ویلا، ہم جسے سمجھ رہے تھے کہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، وہ عالم نہیں، شبیہ العلماء قسم کی کوئی چیز تھا، اسکالر نہیں تھا، نظر آ رہا تھا اسکالر. غور فرمایا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بہت انکسار کے ساتھ، سادہ سا لباس ہے، سادہ سا لباس ہے، خاک ساری اور وزاداری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ اسے اہم نہیں سمجھتے، غیر اہم سمجھتے. جب جا کے گفتگو کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ تو بہت بڑا ادیب ہے، شاعر ہے، عالم ہے، فلسفی ہے، حکیم ہے، عارف ہے. جسے ہم خاک بصر سمجھ رہے ہیں یہ تو عرش نشین ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب اس عالم میں دکھائی دینے والے پیکروں اور اجسام کے بارے میں ایسا ہوتا ہے تو وہ ذات جو نظر ہی نہیں آتی، کم سے کم اجماع ہے اس پر تمام امت کا کہ اس دنیا میں تو نظر نہیں آ سکتا، چاہے دیکھنے کی کوشش کوئی نبی ہی کیوں نہ کرے. جناب موسیٰ کی مثال سامنے ہے، جناب موسیٰ کی مثال سامنے ہے. دیکھنے کی کوشش، دیکھنے کی تمنا، دیکھنے کی التجا، دیکھنے کی دعا چاہے نبی ہی کیوں نہ کرے، مگر اس دنیا میں تو ذات حق نظر آنے والی نہیں ہے. میں ابھی اس دنیا کی بات نہیں چھیڑ رہا، ابھی اس دنیا کی، ہم تو اس دنیا میں ہیں نا. یہ دنیا دار تکلیف ہے، یہ نہ بھولیے گا، یہ دنیا دار تکلیف ہے. اللہ کی معرفت ہمیں یہاں پیدا کرنی ہے، اللہ کی عبادت ہمیں یہاں کرنی ہے، اللہ کے محرمات سے ہمیں یہاں بچنا ہے، اللہ کے واجبات پہ ہمیں یہاں عمل کرنا ہے، نمازیں ہمیں یہیں پڑھنی ہیں، روزہ ہمیں یہیں رکھنا ہے، حج ہمیں یہیں کرنا ہے. یہ دنیا دار تکلیف ہے، یہ دنیا دار عمل ہے. یہاں عمل ہے، حساب نہیں ہے، وہاں حساب ہے، عمل نہیں ہے. عمل سے غافل نہ ہوئیے گا، طاعات سے غافل نہ ہوئیے گا، عبادات سے غافل نہ ہوئیے گا. لیکن طاعات و عبادات و عمل، ان سب پر مقدم کیا چیز ہے؟ معرفت. عبادت کس کی؟ عمل کس کے لیے؟ ریاضت کس کے لیے؟ مجاہد نفس کس کی خاطر؟ واضح ہے ان سب پر مقدم ہے معرفت. معرفت کس کی؟ اس کی جو نظر نہیں آتا، معرفت اس کی جو نظر نہیں آ سکتا، چاہے نبی ہی کیوں نہ کوشش کرے. ہے نا مشکل مرحلہ؟ مشکل مرحلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ اس ذات حق کی صفات کو سمجھنے کے لیے، بلکہ اس ذات حق کو سمجھنے کے لیے جو مظاہر ہمارے سامنے ہیں، ان مظاہر حق میں سب سے بڑا مظہر صفات حق بعد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بلکہ ان دونوں ہستیوں کی کیفیت یہ ہے. اب اگر میں عرفان کی اصطلاحیں سے، شمشیر کی تاثیر وہ نہیں ہوتی، نیزے کی تاثیر وہ نہیں ہوتی،
میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنے کی تاثیر وہ نہیں ہوتی جو دہن معصوم سے نکلے ہوئے جملوں کی تاثیر ہوتی. آپ پوری دنیا کے لوگوں کی تاریخ پڑھیں، تمام دنیا کی، اور غور فرمائیں کہ قبل اسلام، قبل بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد بعثت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اور تحدید کر دوں، ایک عظیم الشان واقعہ حیات پیغمبر میں ہے، اور وہ ہے غدیر. میں کہتا ہوں کہ پوری تاریخ بشریت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، قبل غدیر، بعد غدیر. سن لکھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، قبل مسیح، ما قبل مسیح اور ما بعد مسیح، ہے نا. آپ ایک نشان تاریخ پہ، صفحہ تاریخ پہ ایک نشان لگائیں، قبل غدیر اور بعد غدیر. ما قبل غدیر انسانوں کے ذہنوں کا مطالعہ کیجئے، اور ما بعد غدیر انسانوں کے ذہنوں کا مطالعہ کیجئے. یہ غور فرمائیے کہ خطبہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اثر مرتب ہوا یا مرتب نہیں ہوا ذہن بشری پر. میں صرف ذہن مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ذہن عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ذہن انسانی، ذہن بشریت. یہ بحث بھی ایک خاص اعتبار سے علم الہی سے بھی جڑی ہوئی ہے، علم مقام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا ایک ریفرنس، بر صغیر کے ایک بہت بڑے علماء عامہ میں سے ایک عالم تھے. ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور خلافت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غدیر کے تعلق سے، غدیر میں جو اعلان تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے کیا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ چونکہ وہ علماء عامہ میں سے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زبان پیغمبر سے کوئی بات نکلے اور خارج میں متحقق نہ ہو. عجیب و غریب قضیہ پیش کیا انہوں نے یہ فرمایا. پہلے پوری بحث سن لیجئے گا، بہت جلدی داد نہ دیا کیجئے، کبھی کبھی بعد میں مایوسی ہوتی ہے. انہوں نے یہ قضیہ مرتب کیا کہ پیغمبر کی زبان سے کوئی بات نکلے اور متحقق، یہ تعبیر کسی شاعر کی ہے، یہ تعبیر کسی ادیب کی ہے، کسی خطیب کی ہے، یہ تعبیر کسی مورخ کی ہے، یہ تعبیر کسی درباری مداح کی ہے. یہ تعبیر کسی معمولی چاہنے والے کی ہے. یہ تعبیر اس کی ہے کہ جس کے لب مبارک پر مہر ہے ما ینطق عن الہوا. یہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ کہتا نہیں، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی. وہ رسول فرما رہا ہے. مشہور حدیث ہے، سنی ہوئی حدیث ہے، مگر یاد رکھیے گا متواتر حدیثوں میں سے صرف مشہور کہہ کے گزرنا جائیے گا، صرف صحیح کہہ کے گزرنا جائیے گا، صرف مستفید کہہ کے گزرنا جائیے گا. متواتر جو چند حدیثیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نے نہیں کہا، لیکن غور کریں کہا کس نے، کہا کیا. موقع اور محل سے قوانین بنتے ہیں.
یا قوانین جو ہیں، ہر قانون کا ایک خاص نفاذ کا محل ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو کیا کہا گیا، یہ نہ دیکھو کس نے کہا. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھو کس نے کہا. توجہ ہے؟ اس لیے کہ کچھ شخصیتیں وہ ہیں، کچھ حقائق وہ ہیں کہ جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے. جو کہہ دیں وہی قانون بن جاتا ہے. سید کہتے ہیں سردار کو، سید کہتے ہیں قائد کو. جب پیغمبر کسی کو سید کہہ دیں تو پھر سید یہ سیادت صرف سیادت نہیں، یہی قیادت ہے، یہی امامت ہے. امامت حسن و حسین پر کوئی اور دلیل نہ ہو تو تنہا یہ حدیث کافی ہے. حسن امام ہیں، کیوں؟ پیغمبر نے کہا امام. کہاں کہا؟ اس حدیث میں. حسن سید ہے. سید یعنی کیا؟ سیادت یعنی قیادت، قیادت یعنی امامت. حسین سید ہے. حسین جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کوئی عاقلانہ اقدام نہیں کیا تھا. امام حسین نے جی اسی طرح کہتے ہیں. یہی گستاخانہ لفظیں ہیں، یہی کافرانہ لفظیں ہیں، یہی گستاخانہ لفظیں ہیں کہ حسین ابن علی نے کوئی عاقلانہ قدم تھوڑی اٹھایا تھا. دنیا کے بڑے بڑے عقلاء حسین کو سمجھا رہے تھے. عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا، محمد حنفیہ نے سمجھایا، عبداللہ ابن جعفر طیار نے سمجھایا. ایک فہرست لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اتنے لوگوں نے سمجھایا کہ کربلا نہ جائیں، مکے نہ جائیں، مدینے سے خروج نہ کریں. کہنے والے اس دعوی امام وقت کے خلاف خروج نہ کریں. جو لوگ آج بھی یزید کو امام کہتے ہیں، میں بس ایک دعا کرتا ہوں، پروردگار حسین کی قسم انہیں یزید ہی کے ساتھ اٹھانا. کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور یزید کو امام کہتے ہیں. کیا تضاد ہے. کلمہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور یزید کو خلیفہ مسلمین یا خلیفہ اسلام شمار کرتے ہیں. جبکہ اجل علماء اسلام نے یہ فقرہ کہا ہے کہ ہم یزید کے کفر میں شک نہیں کرتے.